بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو حضرت ایوب علیہ السلام کا امتحان اور آپ کا صبر رقت آمیز واقعہ سنائیں گے۔ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور ان کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کے خاندان سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا تھا، حسن صورت بھی اور مال و اولاد کی کثرت بھی، بے شمار مویشی اور کھیت و باغات وغیرہ کے آپ مالک تھے۔ شیطان یہ سب دیکھ کر آپ سے بغض کرنے لگا، حسد رکھنے لگا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہنے لگا کہ تو نے ایوب کو اتنی نعمتوں سے نوازا ہے تو بھلا وہ کیسے تیرا شکر ادا نہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شیطان سے کہا کہ میرا ایوب میرا شکر گزار بندہ ہے۔ شیطان نے کہا کہ اگر حضرت ایوب علیہ السلام تیرے شکر گزار بندے ہیں تو ان کو امتحان میں ڈال۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمائش و امتحان میں ڈالا تو آپ کا مکان گر پڑا اور آپ کے تمام فرزند اس کے نیچے دب کے مر گئے، اور تمام جانور جس میں سینکڑوں اونٹ اور ہزاروں بکریاں تھیں سب مر گئیں۔ تمام کھیتیاں اور باغات بھی برباد ہو گئے، غرض آپ کے پاس کچھ بھی باقی نہ رہا۔ آپ کو جب ان چیزوں کے ہلاک و برباد ہونے کی خبر دی جاتی تو آپ حمد الہی کرتے اور شکر بجا لاتے تھے اور فرماتے تھے کہ میرا کیا تھا اور کیا ہے، جس کا تھا اس نے لے لیا۔ جب تک اس نے مجھے دے رکھا تھا میرے پاس تھا، جب اس نے چاہا مجھ سے لے لیا۔ میں ہر حال میں اس کی رضا پر راضی ہوں۔ اس کے بعد آپ بیمار ہو گئے اور آپ کے جسم مبارک پر بڑے بڑے آبلے پڑ گئے۔ اس حال میں سب لوگوں نے آپ کو چھوڑ دیا، بس فقط آپ کی بیوی جن کا نام رحمت بنت افراہیم تھا، جو حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی تھیں، آپ کی خدمت کرتیں۔ سالہ سال تک آپ کا یہی حال رہا۔ آپ آبلوں اور پھوڑوں کے زخموں سے بڑی تکلیفوں میں رہے۔ عام طور پر لوگوں میں مشہور ہے کہ معاذ اللہ آپ کو کوڑ کی بیماری ہو گئی تھی، چنانچہ بعض غیر معتبر کتابوں میں آپ کے کوڑ کے بارے میں بہت سی غیر معتبر داستانیں بھی تحریر ہیں، مگر یاد رکھیں کہ یہ سب باتیں بالکل غلط ہیں اور ہرگز آپ یا کوئی نبی بھی کبھی کوڑ اور جذام کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوا۔ اس لیے کہ یہ مسئلہ متفق علیہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا تمام ان بیماریوں سے محفوظ رہنا ضروری ہے، جو عوام کے نزدیک باعث و نفرت و حقارت ہیں، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کا یہ فرض منصبی ہے کہ وہ تبلیغ و ہدایت کرتے رہیں، تو ظاہر ہے کہ جب عوام ان کی بیماریوں سے نفرت کر کے ان سے دور بھاگیں گے تو بھلا تبلیغ کا فریضہ کیوں کر ادا ہو سکے گا۔ الغرض حضرت ایوب علیہ السلام ہرگز کبھی کوڑ اور جذام کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوئے، بلکہ آپ کے بدن پر کچھ آبلے اور پھوڑے پھنسیاں نکل آئی تھیں، جن سے آپ برسوں تکلیف اور مشقت جھیلتے رہے اور برابر صبر و شکر کرتے رہے۔ پھر آپ نے باحکم الہی اپنے رب سے یوں دعا مانگی، بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ جب آپ خدا کی آزمائش میں پورے اترے اور امتحان میں کامیاب ہو گئے تو آپ کی دعا مقبول ہوئی اور ارحم الراحمین نے حکم فرمایا کہ اے ایوب اپنا پاؤں زمین پر مارو۔ آپ نے زمین پر پاؤں مارا تو فوراً ایک چشمہ پھوٹ پڑا
حکم الہی ہوا کہ اس پانی سے غسل کرو۔ چنانچہ آپ نے غسل کیا تو آپ کے بدن کی تمام بیماریاں دور ہو گئیں۔ پھر آپ 40 قدم دور چلے تو دوبارہ زمین پر قدم مارنے کا حکم ہوا، اور آپ کے قدم مارتے ہی پھر ایک دوسرا چشمہ نمودار ہو گیا جس کا پانی بے حد ٹھنڈا، بہت شیریں اور نہایت لذیذ تھا۔ آپ نے وہ پانی پیا تو آپ کے باطن میں نور ہی نور پیدا ہو گیا، اور آپ کو اعلیٰ درجے کی صحت اور نورانیت حاصل ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی تمام اولاد کو دوبارہ زندہ فرما دیا، اور آپ کی بیوی کو دوبارہ جوانی بخشی، اور ان کے کثیر اولاد ہوئی۔ پھر آپ کا تمام ہلاک شدہ مال و مویشی اور سامان بھی آپ کو مل گیا، بلکہ پہلے جس قدر مال و دولت کا خزانہ تھا اس سے کہیں زیادہ مل گیا۔ الغرض حضرت ایوب علیہ السلام اس امتحان میں پورے کامیاب ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی نوازشوں اور عنایتوں سے ہر طرح سرفراز فرما دیا، اور قرآن مجید میں ان کی مدح خوانی فرما کر اواب کے لاجواب خطاب سے ان کے سر مبارک پر سر بلندی کا تاج رکھ دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے اس واقعے، اس امتحان میں یہ ہدایت ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا بھی خدا کی طرف سے امتحان ہوا کرتا ہے، اور جب وہ امتحان میں کامیاب اور آزمائش میں پورے اترتے ہیں تو خداوند کریم ان کے مراتب و درجات میں اتنی اعلیٰ سر بلندی عطا فرما دیتا ہے کہ کوئی انسان اس کو سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور اس واقعے سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ امتحان کی آزمائش کے وقت صبر کرنا اور اپنے رب عز و جل کی رضا پر راضی رہنا، اس کا پھل کتنا اچھا، کتنا میٹھا اور کس قدر لذیذ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ پڑھا اور سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کریں۔ ہمارے چینل پر ایسے ہی اسلامک ویڈیوز اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں، اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔